بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نام جندب، کنیت ابو ذر، لقب مسیح الاسلام تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ اسلام سے پہلے رہزنی کیا کرتا تھا۔ جاہلیت کے ایام میں بھی ابو ذر غفاری کا یہی پیشہ تھا اور آپ نہایت مشہور ڈاکو تھے۔ تنی تنہا نہایت جرأت اور دلیری سے اکیلے ہی قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد دفعتاً ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہوا اور ایسا سخت ہوا کہ لوٹ مار کا پیشہ یکلخت ترک کر کے ہمتاً خدا پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ چنانچہ ظہور اسلام سے پہلے جب سارا عرب ضلالت میں مبتلا تھا تو یہ اللہ کی پرستش کرتے تھے۔ ابو معشر کی روایت ہے کہ ابو ذر غفاری جاہلیت کے ایام سے ہی موحد اور خدا پرست ہیں۔ خدا کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے تھے اور بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ ان کی خدا پرستی عام طور پر لوگوں میں مشہور تھی۔ چنانچہ جس شخص نے سب سے پہلے ان کو آپ کی ظہور کی اطلاع دی، اس کے الفاظ یہ تھے: ابو ذر تمہاری طرح مکہ میں ایک شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ ابو ذر کی خدا پرستی صرف اعتراف توحید تک محدود نہ تھی، بلکہ جس طرح بن پڑھتا نماز پڑھتے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونے سے 3 سال پہلے سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کس کی نماز پڑھتے تھے؟ کہا خدا کی۔ پھر پوچھا کس طرف رخ کرتے تھے؟ کہا جس طرف خدا پیر دیتا تھا۔ چونکہ ابو ذر جاہلیت ہی سے اسلام اور دین حق کے متلاشی تھے، اس لیے حق کی پکار سنتے ہی لبیک کہا اور فوراً دعوت حق کا جواب دیا، جبکہ 4 آدمیوں کے علاوہ ساری دنیا کی زبانیں اس اعلان حق سے خاموش تھی۔ اس اعتبار سے اسلام لانے والے یہ 5ویں شخص ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں قبیلہ غفار میں تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو واقعہ کی تحقیق کے لیے روانہ کیا۔ وہ تحقیق کر کے واپس آئے تو میں نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم وہ شخص نیکیوں کی تعلیم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ اس قدر مجمل بیان سے میری تسلی نہیں ہوئی، اس لیے میں نے سفر کا مختصر سامان لے کر مکہ کی طرف خود چل پڑا۔ وہاں پہنچا تو یہ دقت پیش آئی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا اور کسی سے پوچھنا بھی خلاف مصلحت معلوم ہوتا تھا، اس لیے خانہ کعبہ میں جا کر ٹھہر گیا اور زمزم کے پانی پر گزر اوقات ہونے لگی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو رک کر پوچھا تم مسافر معلوم ہوتے ہو؟ میں نے اس بات میں جواب دیا تو وہ مجھے اپنے گھر لے کے گئے، لیکن میرے ان سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ صبح اٹھ کر میں پھر کعبہ گیا لوگوں سے اپنے مقصود کا پتہ دریافت کروں، کیونکہ ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بے خبر تھا۔ اتفاق سے پھر حضرت علی گزرے اور دریافت کیا کہ اب تک تم کو اپنا ٹھکانہ معلوم نہیں ہوا؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر وہ دوبارہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ اس مرتبہ انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا اگر اس کو راز رکھے تو میں عرض کروں۔ فرمایا مطمئن رہو۔ میں نے کہا میں نے سنا تھا کہ یہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ پہلے اس خبر کی تصدیق اور اس شخص کی حالات دریافت کرنے کے لیے میں نے اپنے بھائی کو بھیجا، مگر وہ کوئی تسلی بخش خبر نہ لایا، اس لیے اب میں خود اس سے ملنے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے نیکی کا رستہ پا لیا، سیدھے میرے ساتھ چلے آؤ، جس مکان میں جاؤں تم بھی میرے ساتھ چلے آنا۔ راستے میں اگر کوئی خطرہ پیش آئے گا تو میں جوتا درست کرنے کے بہانے سے دیوار کی طرف ہٹ جاؤں گا اور تم بڑے چلے جانا۔ چنانچہ میں حسب ہدایت ساتھ ہو لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ میرے سامنے اسلام پیش کیجئے۔ آپ نے اسلام پیش کیا اور میں اسلام کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے فرمایا ابو ذر ابھی تم اس کو پوشیدہ رکھو اور اپنے گھر لوٹ جاؤ، میرے ظہور کے بعد واپس آنا۔ میں نے قسم کھا کر کہا میں اسلام کو چھپا نہیں سکتا، ابھی لوگوں کے سامنے پکار کر اعلان کروں گا۔ یہ کہہ کر مسجد میں آیا، یہاں قریش کا مجمع تھا۔ میں نے سب کو مخاطب کر کے کہا قریشیوں میں شہادت دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے للکارا کہ اس بے دین کو پکڑو۔ اس آواز کے ساتھ ہی چاروں طرف سے لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مار مار کر بے دم کر دیا۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر حضرت عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا، وہ مجھ کو بچانے کے لیے میرے اوپر گر پڑے اور ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ ایک غفاری کی جان لینا چاہتے ہو، حالانکہ وہ قبیلہ تمہاری گزرگاہ ہے۔ یہ سن کر سب ہٹ گئے۔ کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس کر دیا اور فرمایا کہ عنقریب میں یثرب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید خدا ان کو فائدہ بخشے اور اس صلہ میں تمہیں بھی اجر ملے۔ ابو ذر نے آپ کے حسب ارشاد روانگی کی تیاری شروع کر دی اور وطن کا سفر کرنے سے قبل اپنے بھائی انیس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا اعتراف صداقت کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی امنہ کے پاس پہنچے، وہ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد تینوں وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ آدھا قبیلہ تو اسی وقت مسلمان ہو گیا اور آدھا ہجرت کے بعد مسلمان ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران صفہ کے اس طالب علم کا سارا وقت اپنے معلم مربی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرتا تھا اور ان کا محبوب مشغلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تھی۔ خود کہتے ہیں میں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اس سے فراغت کے بعد آ کر پھر مسجد میں آرام کرتا تھا۔ چونکہ ہجرت کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اس لیے مہاجرین زیادہ تر اسی میں مشغول رہتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے تو بہت سے لوگ بچڑنے لگے، کیونکہ یہ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ جب کوئی شخص بچڑتا تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے کہ یا رسول اللہ فلاں شخص نہیں آیا۔ آپ فرماتے جانے دو، اگر اس کی نیت اچھی ہے تو خدا عنقریب اس کو تم سے ملا دے گا، ورنہ خدا نے اس کو تم سے چھڑا کر تمہیں اس سے راحت دے دی ہے۔ یہاں تک کہ ابو ذر کا نام لیا گیا کہ وہ بھی بچڑ گئے ہیں۔ واقعہ یہ تھا کہ ان کا اونٹ سست ہو گیا تھا، اس کو پہلے چلانے کی کوشش کی، جب نہ چلا تو اس پر سے ساز و سامان اتار کر اپنی پیٹھ پر لادا اور پیادہ پا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ ہوئے اور اگلی منزل پر جا کر مل گئے۔ ایک شخص نے دور سے آتا دیکھ کر کہا یا رسول اللہ وہ راستہ پر کوئی شخص آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر ہوں گے۔ لوگوں نے بغور دے کر پہچانا اور عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم ابو ذر ہے۔ آپ نے فرمایا خدا ابو ذر پر رحم کرے، وہ تنہا چلتے ہیں، تنہا مریں گے اور قیامت کے دن تنہا اٹھیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً فقیر منش، زاہد اور تارک دنیا اور عزلت پسند تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسیح الامت کا لقب دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے دنیا سے قطع تعلق کر لیا تھا، لیکن قیام دیار محبوب میں ہی رہا۔ وفات نبوی سے دل ٹوٹ چکا تھا، اس لیے عہد صدیقی میں کسی چیز میں حصہ نہیں لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نے اور شکستہ خاطر کر دیا۔ گلشن مدینہ ویران نظر آنے لگا، اس لیے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر شام میں الگ تلک رہنے لگے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ بھی نہایت حسرت انگیز ہے۔ 23 ہجری میں ربضہ کی ویرانہ میں وفات پائی۔ ان کے حرم محترم ان کی وفات کی حالت بیان کرتی ہیں کہ جب ابو ذر کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو میں رونے لگی۔ پوچھا کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا تم ایک صحرا میں سفر آخرت کر رہے ہو، یہاں میرے اور تمہارے استعمال کپڑوں کے علاوہ کوئی ایسا کپڑا نہیں جو تمہارے کفن کے کام آئے۔ فرمایا رونا موقوف کر دو، میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس مسلمان کے 2 یا 3 لڑکے مر چکے ہوں وہ آگ سے بچانے کے لیے کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں کے سامنے جن میں بھی تھا یہ فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص صحرا میں مرے گا اور اس کی موت کے وقت وہاں مسلمانوں کی ایک جماعت پہنچ جائے گی، میرے علاوہ وہ ان میں سب سے آبادی میں مر چکے، اب صرف میں باقی رہ گیا ہوں، اس لیے وہ شخص یقیناً میں ہی ہوں، اور میں بقسم کہتا ہوں کہ نہ میں نے تم سے جھوٹ بیان کیا ہے اور نہ کہنے والے نے جھوٹ کہا، اس لیے گزرگاہ پر جا کر دیکھو، یہ غیبی مدد ضرور آتی ہوگی۔
میں نے کہا اب حجاج بھی واپس جا چکے ہیں اور راستہ بند ہو چکا ہے۔ فرمایا تم جا کر دیکھو۔ چنانچہ میں ایک طرف دوڑ کر ٹھیلے پر چڑھ کر دیکھنے جاتی تھی اور دوسری طرف بھاگ کر ان کی تیمارداری کرتی تھی۔ اسی دوڑ دھوپ و تلاش و انتظار کا سلسلہ جاری تھا کہ دور سے کچھ سوار آتے دکھائی دیے۔ میں نے اشارہ کیا، وہ لوگ نہایت تیزی سے آ کر میرے پاس ٹھہر گئے اور ابو ذر کے متعلق دریافت کیا کہ یہ کون شخص ہے۔ میں نے کہا ابو ذر ہے۔ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ابو ذر؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ لوگ فدیت بأبی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان کہہ کر ابو ذر کے پاس گئے تو پہلے ابو ذر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سنائی اور پھر وصیت کی کہ اگر میرے بیوی یا میرے پاس کفن بھر کپڑا نکلے تو اسی کپڑے میں مجھ کو کفنانا، اور قسم دلائی کہ تم میں سے جو کوئی حکومت کا ادنا عہدیدار بھی ہو وہ مجھے نہ کفنائے۔ اتفاق سے ایک انصاری نوجوان کے علاوہ ہر کوئی کسی نہ کسی خدمت پر مامور رہ چکا تھا۔ چنانچہ انصاری نے کہا چچا میرے پاس ایک چادر ہے، اس کے علاوہ 2 کپڑے اور ہیں جو خاص میری والدہ کے ہاتھ کے کتے ہوئے ہیں، ان میں ہی آپ کو کفنا دوں گا۔ فرمایا ہاں تم ہی کفنانا، اور اس وصیت کے بعد وفات پائی۔ بہرحال اس انصاری نوجوان نے ان کو کفنایا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر سب نے مل کر اس صحرا کے ایک حصہ کو ان کے لیے آخری آرام گاہ بنا دیا۔ صحابہ کرام میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جنہوں نے دین و دنیا کو پوری طرح حاصل کیا، دوسرے وہ جنہوں نے دنیا کو ٹکرایا اور محض آخرت کی نعمتوں پر قناعت کی۔ حضرت ابو ذر اسی دوسری صف میں تھے۔ وہ زہد، ورع، حق گوئی و حق پرستی و توکل و قناعت، استغنا و بے نیازی میں تمام صحابہ سے ممتاز تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب قیصر و کسریٰ کے خزانے دارالخلافہ میں لدے چلے آ رہے تھے، جگہ جگہ قصر و ایوان بن رہے تھے، عیش و تنعم کے سامان ہو رہے تھے، مگر ان میں سے کوئی چیز رضوان الہی کے اس طالب کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکی۔ عبداللہ بن خراش کا بیان ہے کہ میں نے ربضہ میں ابو ذر کو دیکھا کہ وہ سایہ میں ایک صوف کی نمدے پر بیٹھے ہیں۔ ان سے ایک شخص نے کہا کہ آپ کی کوئی اولاد زندہ نہیں رہی؟ انہوں نے جواب خدا کا شکر ہے اس نے اس دارالفنا میں اولاد لے کر کردار البقاء میں ذخیرہ آخرت بنا دیا۔ آپ کی بیوی بہت کالی تھی۔ لوگوں نے کہا ہاں کاش آپ کوئی دوسری بیوی کر لیتے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایسی عورت سے شادی کرنا مجھے زیادہ پسند ہے جو مجھ میں تواضع پیدا کرے بنسبت اس کے کہ جو مجھ میں بلندی پیدا کرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد نبوی کو ہر لمحہ پیش نظر رکھتے تھے اور اس سے سر منہ تجاوز نہ کرتے تھے۔ بات بات میں فرماتے تھے میرے دوست جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وعدہ لیا ہے یا یہ کہ میں نے اپنے دوست کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امارت کی خواہش ظاہر کی۔ آپ نے فرمایا تم ناتواں ہو اور امارت ایسی بار امانت ہے کہ اگر اس کے حقوق کی پوری نگہداشت نہ کی جائے تو آخرت میں اس کے لیے رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ اس فرمان کے بعد پھر انہوں نے کبھی امارت کی خواہش نہ کی۔ ان کی خدمت میں کسی نے 2 چادریں پیش کی۔ انہوں نے ایک کا تہبند بنایا اور ایک چھوٹی کملی اوڑھ لی اور دوسری غلام کو دے دی۔ گھر سے نکلے تو لوگوں نے کہا کہ آپ دونوں چادریں خود استعمال فرماتے تو بہتر ہوتا۔ فرمایا یہ بات صحیح ہے، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو تم کھاتے پہنتے ہو وہی اپنے غلاموں کو بھی کھلاؤ اور پہناؤ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب تمہارے اوپر ایسے حکمران ہوں گے جو اپنا حصہ زیادہ لیں گے اس وقت تم کیا کرو گے؟ عرض کیا کہ تلوار سے کام لوں گا۔ فرمایا میں تم کو اس سے بہتر مشورہ دیتا ہوں، ایسے وقت صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے مل جاؤ۔ اس مشورہ پر انہوں نے سختی سے عمل کیا کہ جب وہ زمانہ آیا تو تنہا نشینی اختیار کر لی اور کسی چیز میں کوئی حصہ نہیں لیا۔